سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو ضمانت دے گی کہ آج سے کے بعد اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچا سکے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ وان انس لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کان عثمان رسول اللہ کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ فبايع الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان غنی مکہ میں گئے تھے حضور کے سفیر بن کر، سارے صحابہ نے بیعت کی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ۔ بے شک حضرت عثمان اللہ کے کام گئے ہوئے اور اللہ کے رسول کے کام گئے۔ حضرت عثمان غنی کہاں گئے ہوئے؟ اللہ کا کام کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کا کام کرنے کے لیے۔ کام اللہ کا کوئی بھی نہیں ہوتا، سمجھا گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا، بات یہ کرنی تھی کہ تم رکاوٹ نہ بنو اے کافرو، نبی کریم علیہ السلام کو مکہ میں آنے دو، طواف کرنے دو۔ حضور کی بات کرنے گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کے کام کو اپنا کام قرار دیتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کے کام گئے اور نبی کے کام گئے۔ فضرب بإحدى يديه على الأخرى، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم۔ اللہ اکبر، یہ ایک ہاتھ میرا ہے اور ایک ہاتھ عثمان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، میں عثمان کی خود بیعت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شرف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وان ثمامۃ بن حازن القشیری قال شهدت الدار حين اشرف علیہ عثمان۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاسبہ کیا گیا تھا، گھر کو حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرا ڈال لیا تھا دشمنوں نے، باغیوں نے۔ یہ واقعہ بڑا عام ہے، سازش ہو گئی کہ مصر سے کچھ لوگ آئے کہ وہاں کا جو گورنر ہے وہ بہت ظلم کر رہا ہے، تو ہمارا گورنر تبدیل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے آرڈر جاری کر دیے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یہ وہاں گورنر ہو گئے، ان کو لیٹر دے دیا کہ تم اس کو جا کے معزول کرو اور وہاں گورنری سنبھال لو۔ وہ لیٹر لے کے جا رہے تھے واپس، تو یہ مروان ایک بہت بڑا بدبخت تھا، یہ حضرت عثمان غنی کا یہ منشی تھا، اس نے بڑی دشمنی کی ہے اسلام کے ساتھ، اہل بیت کا بھی دشمن تھا یہ۔ اس نے اپنی طرف سے ایک رکا لکھ دیا، تو ایک آدمی اپنی طرف سے بھیج دیا وہ مصر میں جو گورنر تھا اس کو کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر آ رہا ہے، اس کو تو نے قتل کر دینا اور گورنری پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ چونکہ منشی تھا، حضرت عثمان غنی کی مہر بھی اس کے پاس تھی، اور جو اونٹنی سواری کے لیے تھی وہ بھی حضرت عثمان غنی کے
बाड़े से उनकी ऊँटनी दे दी। तो इन्होंने देख लिया इस काफिले ने कि ये तो जा रहा है बंदा, हाथों से देखा पड़ा तो वो लिखा हुआ था कि वो सारे दायरे बगावत होगी कि हज़रत उस्मान ने हमारे साथ धोखा किया, हालांकि हज़रत उस्मान ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने आकर किस्सा मुख्तर के उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुआशरा कर लिया, और ये मुआशरा 40 दिन तक रहा था और उन जालिमों ने पानी भी बंद कर दिया। 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने, ये सहाबी बयान करते हैं कि मैं हाजिर था जब हजरत के घर का मुआशरा हुआ था। आपने अपनी कुछ नेकियां उनको याद दिलाई। काला अनशदुकुमुल्लाहु बिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, वल इस्लाम और इस्लाम की कसम देता हूँ, हल तालमून अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादिमल मदीनतु वलैसा बिहा माउन यस्ताज़बु गैरो बि'r रूमता। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि क्या ये सच है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो पीने के लिए मीठा पानी नहीं था यहाँ बि'r रूमा के अलावा। अल्लाह अकबर। यजअलु दलबहु मा दिलाइल मुस्लिमीना बिखैरिल्लाहु मिनहा फिल जन्नति फश्तरैतुहा मिन सुल्बि माली व अंतुमुल यौमा तमनऊननी अशरब मिनहा हत्ता अशरब मिन माइल बहर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाया कि है कोई बंदा जड़ा बैरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, उसके बदले में मैं जन्नत का वादा करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बैरे रूमा को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ करते उसके लिए मैं जन्नत का वादा करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि तुम गवाह हो कि वो कुआं मैंने अपने जाती माल से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था, और आज तुम मुझे उसका पानी नहीं पीने दे रहे और मैं समुंदर का पानी पी रहा। फकालू अल्लाहुम्मा नाम फकाल अनशुदुकुमुल्लाह व रसूल वल इस्लाम। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम ऐसा ही है, हम गवाह हैं कि आपने ऐसा किया। आपने इरशाद फरमाया हल तालमूना अन्नल मस्जिद दाका बिअहलिही फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यश्तरी बुक़अत आल फलानिन फयज़ीदुहा फिल मस्जिद बिखैरिल्लाहु मिनहा फिल जन्नत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं तुझे अल्लाह और इस्लाम की कसम देता हूँ, क्या तुम इस बात को जानते हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद तंग हो गई है, नमाजी ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, जो फला कबीले की जमीन खरीद कर मस्जिद में तोसी करेगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मैं इस जमीन के बदले में उसको जन्नत का वादा करता हूं। आपने इरशाद फरमाया कि तुम गवाह हो कि वो जमीन भी मैंने खरीद कर मुसलमानों के लिए मैंने वो जमीन खरीद कर वक्फ की, आज तुम मुझे उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर। इसी तरह वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इरशाद फरमाया था, पहाड़ पर खड़े हुए थे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, तो पहाड़ हिलने लगा, ज़ल्ज़ला आ गया।
نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی پہاڑ کے اوپر ماری، ارشاد فرمایا اس پہاڑ کا نام شبیر ہے، فرمایا او شبیر رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک شہید حضرت عمر فاروق تھا اور ایک شہید میں، جسے نبی کریم علیہ السلام نے شہید فرمایا، تو میں اگر شہید ہوں تو پھر مجھ پر وار کرنے والے کیا ہوں گے؟ یہ کتاب میرے سامنے پڑھی، میں نے اس میں ایک حدیث پڑھی ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی حضرت عثمان غنی کو کہ تجھے شہید کیا جائے گا، یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرے گا وہ دجال کا ساتھی ہوگا۔ دجال سب سے بدترین کافر آئے گا اس دنیا میں، اور جتنے بھی اس کے ساتھ لگیں گے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو خراب کرنے کے لیے، وہ پوری اس کی کوشش ہوگی، جتنے اس کے ساتھ لگیں گے وہ سب کافر ہوں گے، اور فرمایا وہ دجال کا ساتھی ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ دجال کے آنے سے پہلے مر گیا تو وہ اپنی قبر میں اس کا ساتھی بن جائے گا، اتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ شخص جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ تجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے وہ قمیص اتارنا نہیں ہے جہاں تک کہ تجھے شہید کر دیا۔ وہ قمیص خلافت تھی، وہ بھی برحق تھی، نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ تجھے وہ قمیص پہنائی جائے گی اور تو نے اتارنی نہیں، لوگ چھینیں گے نہیں اتارنی یہاں تک کہ تمہیں شہید کیا جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، جب لوگ تجھے شہید کرنے آئیں گے تیری شہادت اس حال میں ہوگی کہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، تو یہی کچھ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کے ان جان اشاروں کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ حضور کے صحابہ کا احترام کرے، ادب کرے اور ان سے محبت کرے، نجات بھی اس میں ہے اور ایمان کی سلامتی بھی اسی میں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا